ہمارے سامنے آتی رہے گی. جزاک اللہ. نہیں اب طارق صاحب میں بھی آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں جواب میں. ایسا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے یہ حرف بہ حرف ٹھیک ہے اور اس میں ایک شوشے کی غلطی نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کے آنے سے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے اس کے خلاف کسی دنیا کی عدالت میں اگر یہ دائر کیا ہے کہ یہ کارروائی غلط ہے تو مجھے لا کر دکھا دیں. ہم نہ صرف چپ ہو جائیں گے بلکہ ہم حکومت پاکستان کو لکھیں گے بھی اور دنیا کی باقی حکومتوں کو بھی لکھیں گے کہ ایک حکومت نے ایسی کارروائی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہم اس کو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا حصہ بنا دیں گے کیونکہ ہیومن رائٹس ایسی وائلیشنز جو ہیں ان کو بڑا سیریسلی لیتی ہے. اور آپ نے بس اتنا کام کرنا ہے کہ مئی 2011 کو جب یہ کارروائی ریلیز کی گئی آپ نے ایک ڈاکومنٹ لانا ہے اپنی جماعت کا یا آپ کی کسی جماعت کے ممبر کا جس نے کسی عدالت میں یا عالمی کریڈیبل جو جن کا اختیار والے ادارے ہیں یہ پٹیشن لکھی ہو کہ حکومت پاکستان کی شائع کردہ کارروائی غلط ہے یا اس کے فلاں صفحے پر یہ غلطی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی غلط تو نہیں میں نے کہا طارق صاحب؟ نہیں آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن میں نے جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان میں سے آپ نے ایک کو بھی ڈینائی نہیں کیا. کون سی بات کو؟ ہاں میں ان کا جواب دے رہا ہوں نا. یہ پہلی بات میں نے ان کا کوئی دوسرے جواب ہے نہیں. ڈاکٹر مبشر حسن کا میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ کارروائی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پورے انٹرویو میں نہ وزیر قانون نے اور نہ ہی اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ کارروائی غلط ہے تو آپ لا کر مجھے دکھائیں. باقی ہم کوشش کریں گے کہ اس آدمی سے یہ بلا کر پوچھ لیا جائے کیونکہ حکومت پاکستان تو ہر شہری کی بات سنتی ہے اور اگر آپ ایسی کو عالمی اداروں میں یہ بات پیش کر دیں تو پھر تو حکومت جو ہے ضرور سنے گی. آپ نے اس انٹرویو میں سے وہ حصہ مجھے لا کر دکھانا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ جو کارروائی پبلش ہوئی ہے یہ غلط ہے اور یہ اصل کارروائی نہیں ہے. مجھے یہ نہیں پتا وہ پہلے فوت ہوئے ہیں یا کارروائی پہلے شائع نہیں جی آپ نے فوت ہوئے لیکن انہوں نے زندہ یہ ہوئے. کہا ہے کہ یہ ہم نے ایک منٹ جی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے اور انٹرنیشنل طاقتیں اور نہیں یہ انہوں نے افواہیں بھی نہ کہا کہ میں سنائیں. پوری دیکھیں ہم بات ثبوت واضح کی نہیں بات کر کر رہے ہیں. سکتا آپ کیوں وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کے ممبران پر اثر تھا. اب وہ تو عالم دین ہے، اگر اثر نہیں تھا تو وہ کہہ دیتے کہ کوئی وہ نہیں ہے جڑا چھڑ کے گیا انہوں پتہ ہی کون سی اسلام دا. وہ دروشی پڑھدا ہے آقا دے نا دے نال قرآن شریف دی آیتاں کوڈ کردا ہے. وہ جب آئے تو پہلی نظر میں دیکھا تو ایسے لگتا تھا ہمیں تو اپنی اسلام میں جو ہے نا شک کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں آپ جو مرضی کہتے ہیں 70% ہو گئے تو مبارک ہو، ہمارا تو خیر گراف اور مبارک. نیچے گیا. اب دوسری طارق بات ہے صاحب کہ پاکستان کی عدالتوں میں ہم انصاف لیں گے جب نہیں آپ عالمی عدالت ایک میں جائیں میری نا عرض ICJ. سن لیں نا. اوکے جو ملک ہے نظام ہے آپ کا آپ کا میں بندہ ہے اس وہاں کو پر کہہ رہا ہوں، چیف میں اسلام کو پروسیکیوٹر. کچھ نہیں کہہ رہا. ایک شخص پہ کیس پناما کا ہوتا ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ اقامہ میں ہوتا ہے اور آج وہ ٹوٹل الزامات سے بری ہو گیا. وہ تو آپ کی عدالتیں ہیں، وہ نہیں جب دیکھیں کسی نے حکم دینا کہ یہ فیصلہ کرنا اس نے وہ کرنا ہے. ہمیں نہ آپ اس پر نہیں، آپ اپنے مسئلے پر رہیں، باقی میں ہمارے مسئلے اپنا ہمارے مسئلہ لیے پیش چھوڑ کر دیں. رہا نا. میرا مسئلہ پاکستان کی عدالتیں میرا مسئلہ ہے. ہاں تو آپ اپنے مسئلے پر رہیں نا. پاکستان کا تو نظام جو ہے وہ میرا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ مجھے جواب نہیں دینے دے رہے. مفتی محمود صاحب نے یہ یقیناً کہا تھا کہ اسمبلی کے ممبران پر ان کا اثر بھی تھا، وہ درود شریف بھی پڑھتے تھے اور اسلامی اٹائر بھی پہنا ہوا تھا. لیکن جب کارروائی مکمل ہو گئی انہیں حقیقت کھول کر دکھا دی گئی، انہیں ریفرنسز دکھا دیے گئے اور انہیں بتا دیا گیا یہ حقیقت ہے، تو اس کے بعد اسمبلی کے ایک ممبر نے بھی نہ ابسٹین کیا. ابسٹین کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں بھی مینوں شک ہے کہ شاید مسلمان ہو، ایک نے بھی نہیں کیا.
بلکہ 100% ممبران نے، جس میں آپ کے بھی 2 قادیانی یا 3 تھے، 2 کا تو مجھے پتہ ہے، جن کو بھٹو نے ووٹیں آپ کو سیٹیں دی ہوئی تھی، انہوں نے 10ویں دن اسلام قبول کیا اسمبلی میں کھڑے ہو کر اور آپ کے خلاف ووٹ دیا. آپ یہ کیوں نہیں پبلک کو بتاتے؟ نہیں تو یہ تو مفاد پرست ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اگر اچھا وہ کاتب مفاد وہی پرستی میری ہو گئی، عرض لیکن سنیں نا، مفتی اگر محمود نے جو کاتب وہی چوتھے جو دن ہے، انٹرویو دیا نا، چوتھے ایک دن کا یہ انٹرویو آپ بات کر رہے میری ہیں جو عرض سنیں اخباری نا، نمائندوں نے کاتب لیا. وہی پر اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے، اس کو وہی کا کچھ حصہ سنا دیتا ہے تو وہ اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے. یہ تو من بھی ہوندی پئی ہے میں تہاڈی کی فضیلت مننا تے اوتھے وہ اسمبلی دے ممبراں دا کی منتب ایسے انہاں دا پتہ بھی کہ منحرف ہوئے دیکھیں نہیں ہوئے. ہم تو حقیقت پر فیصلہ کریں میں گے بھی نا حقیقت کی کہ بات کر رہا ہوں نا، اسمبلی کے، کاتب وہی منحرف ہوا ہے یا نہیں اسلام نہیں سے. وہ آپ ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. نہیں تو آپ پھر ایک اس پر مثال نہ لیے نا، نہیں تسی نہیں اتنا پڑھے دیکھیں، ہو، میں تے اتنا پڑھیا نہیں ہویا. نہیں طارق صاحب دیکھیں، آپ کا تو میں ماشاءاللہ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی تکلیف والا کوئی کمنٹ نہ کروں، میں سوچ کر بول رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں طارق صاحب کہ آپ حقیقت پر غور کریں، ادھر ادھر کی باتوں کی عدالت بھی اجازت نہیں دیتی ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ اسمبلی میں کافر قرار دیا گیا، میں نے آپ سے کہا مفتی محمود نے یہ الفاظ کہے جو آپ نے کہے ہیں، لیکن جب انہوں نے پوری بات سن لی اور مرزا ناصر کا بیان بھی سن لیا، اس کے جوابات بھی سن لیے، اور انہوں نے اسمبلی والوں نے آپ کے اپنے قادیانی جنہیں آپ نے ہاتھ سے چن کے نیشنل اسمبلی کا ممبر بنایا تھا، انہوں نے آپ کی جماعت کو چھوڑ دیا. آپ مجھے ایک چپڑاسی بھی وہاں سے یا گیا گزرا شخص لا دیں جس نے آپ پوری کاروائی میں یا اس کا حصہ دیکھا اور اس نے کہا نہ 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 بھائی میں تو قادیانی ہو گیا. ہے ہی کوئی؟ ہوگی آپ تو دنیا کو صرف آپ کی دھوکہ بات دیتے ہوگی، ہیں طارق صاحب، آپ کی اپنے بات آپ کو ہوگی. سب سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہوں اپنا دھوکہ آپ سے پوچھنے لگا ہوں. بات ہوگی آپ کی. ہاں جی کریں. میری عرض یہ ہے کہ 1974 سے لے کے 1984 تک کیا جماعت میں اور لوگ جو ہیں پاکستانی جو ہیں مسلمان، کیا وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوئے؟ باوجود اس کے کہ آپ نے ہاں کون لیگلی سے جو سن سے لے کر 1974 سے لے کر 1984 تک ہوئے ہوں گے ہر زمانے میں، کیونکہ وہاں تو باوجود اسمبلی اس کی کے کاروائی باوجود اوپن اس میں کے تھی کہ نہیں. ایک نیشنل سطح پہ اسمبلی سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ دے آر ناٹ مسلم فار وہ دی تو کئی کانسٹیٹیوشن ملکوں میں ہو چکا ہے، اینڈ لا. لیکن وہ تو ایک الگ بات ہے نا. سر دیکھیں عرض تو سنیں نا. جی جی فار دی پرپز آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، یعنی جی یہ جو فیصلہ ہے آپ کا، یہ آئین اور قانون کی ضروریات کے لیے، مقاصد کے لیے اس طرح کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب 1984 میں جنرل صاحب کا آرڈیننس آیا ہے. 1984 سے لے کے 2011 تک جب یہ کاروائی شائع ہوئی ہے، لوگ پاکستان میں یا پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ احمدی ہوئے ہیں. تو کیوں اس کا نہیں یار، جواب یقیناً نا ہوئے ہیں. ہوئے ہوں گے، میں تو انکار نہیں کرتا، اب بلکہ میری بات سنیں پاکستان نا، آپ بات اب سن لیں نا، آپ 2011 سوال میں یہ پوچھتے ہیں کاروائی جواب بھی شائع لے لیا ہوئی ہے. ہے تو 14 تک آج تک لوگ احمدی ہو بھی رہے ہیں. جو کوئی چاندے جا رہے ہیں آپ کی طرف تو آ بھی رہے ہیں. یہ جو آنا جانا ہے نا یہ لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں، کیا اس ہاں میں جی. کیا تو پوائنٹ آج کیا ہے؟ ضرورت تو بھائی جان کسی اور چیز کی ہے. آپ جو ہے اتنا بڑا کام کر کے بھی تو وہ جماعت احمدیہ کا جو ہے وہ منجی ٹھوکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. کوئی اور بھی اسلام کی اشاعت کا بھی کوئی کام کر لیں. میں تو آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. باقی ہاں جزاک ٹھیک ہے اللہ، آپ نے طارق مجھے صاحب، سنا، برداشت کیا. نہیں آپ اور بھی کہیں، میں تو آپ نہیں کو میں نہیں کچھ عرض کر. کہوں گا. میں آپ میں کمنٹ کرنا رسپیکٹ چاہتا ہوں کرتا ہوں. طارق شاہ صاحب. جی ہیں اور وہ میرے پیارے شاہ جی ذکر اللہ شاہ صاحب ہیں. نہیں آپ کو میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، پھر عامر جی صاحب، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اسلام کی دعوت کا اور پیغام کا کام نہیں ہو رہا؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں یہ یا دیکھتا ہوں. برطانیہ میں بھرپور دیکھیں، برطانیہ میں میرے سننے، برطانیہ میں اسلام کی دعوت کا، لٹریچر کا، ہر جمعے مساجد میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے جو بچے اس وقت یونیورسٹی کالجز میں ہیں وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں.
ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوتے ہیں، وہ بچے پھر ان کو مساجد میں لاتے ہیں، یونیورسٹی کالجز والے علماء کرام سے وہاں آتے ہیں مساجد میں، اور میں نے خود کئیوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ تو اب یہ آپ نے کہاں سے اندازہ لگا لیا کہ صرف آپ کی جماعت کے جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں، تو آپ کو کس نے، کئی علماء کرام، یہ ہم چاند ہی جی ہوں باقی تو تسی یہاں پر ہزار۔ ایک جملہ کہہ گئے تو پورا مضمون پڑھتا ہے۔ چلو میں رک جانا جناب، ٹھیک ہے، چلو طارق صاحب بولو ایک آپ۔ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا میں ہوں۔ تمہیں برداشت کراں کیونکہ تسی بڑی اچھی گل کرتے ہو۔ ہاں شاہ جی عرض ہے کہ میں رک گیا جناب، میں رک گیا۔ طارق صاحب برداشت تے انہوں کرنا چاہیے نا جہاں بدتمیزی کرے دے کہ جہاں بندہ ٹھیک بولدا ہے انہوں برداشت نہیں کیتا جاندا، اودی گل سنی جاندی ہے۔ ایک منٹ اسی کچھ دیں اسی تھوڑا جہا وہ لے لینا میں طارق صاحب تہاڈے کول ایک طارق صاحب تہاڈے کول ایک سر سوال گل ہے شاہ جی سوال بعد لے لینا۔ اپنا ظفر اللہ شاہ صاحب منو مجھے ایک بات کی تکلیف عرض ہے کہ یہ سید صاحب نے ابھی فرمایا کہ 70% جو آمدنی ہیں وہ اسلام میں آ چکے ہیں اس کارروائی کی شائع ہونے کے بالکل۔ بعد۔ کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں شاہ جی ظفر اللہ شاہ صاحب سے؟ میں نہیں ہے۔ ہاں جی دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے، جنہوں نے کہا ہے ان کے پاس ثبوت ہوں ہاں گے میں وہ آپ کو بتائیں۔ ثبوت دیتا ہوں نا، میرے سے پوچھو طارق صاحب، میں بیٹھا ہے نا جواب دینے واسطے۔ سر گل ہے کہ نہیں ہن تسی موقع دو گے تو میں جواب دعویٰ دوں گا۔ کیتا ہے نا، میں تسی دعویٰ ہاں کیتا ہے، میں مسلمانہ کون پوچھنا ہے نا بھی کنے جڑے نے اعزاز جنہاں دعویٰ کیتا ہے نہیں تلی انہاں کو ثبوت لو نا، میرے میرے کو سے میں ثبوت تو نہیں دعویٰ ہی نا، نہیں میں کیتا۔ بیٹھا ہوں یہاں ثبوت دینے۔ طارق صاحب بات یہ ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی جماعت میں کتنے لوگ چندہ دیتے ہیں؟ من نہیں پتا، میں کوئی ڈیٹا نہیں اکٹھا کیتا، میں اچھا البتہ آپ کی جماعت الحمدللہ میں چندہ دینا کتنا ضروری ہے یہ بتا دیں۔ ہاں 6.25% ہوندہ ہے لازمی نہیں چندہ جڑا مطلب چندہ آپ کی، اگر میں کہوں کہ آپ کی جماعت کا ایک رول ہے جو یوزولی امپلیمنٹ تو نہیں کرتے کہ جو 3 مہینے چندہ نہ دے اس کو خارج کر دو جماعت سے۔ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ بنایا ہوا اصول مرزا غلام قادیانی جو تھے ان کا ہے۔ نہیں مرزا میرے سامنے مرزا غلام نہیں ہے، مرزا غلام احمد ہے۔ اچھا آپ ان کو، اچھا پورا نام لیں مرزا گے غلام یا احمد مرزا صاحب؟ قادیانی جو تھے ان کا بنایا ہوا اصول، جی ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی جماعت میں چندہ دینا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں۔ اپریل 1998 میں آپ کے خلیفہ جو ہیں ان کا ایک اصول رہا ہے کہ وہ ایک بجٹ پیش کرتے ہوتے تھے، یہ سن 2000 تک جاری رہا سلسلہ۔ ہاں جی اس میں وہ بتاتے تھے کہ اس دفعہ جماعت نے ٹوٹل چندہ کتنا دیا ہے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ ہم نے ان میں سے کہاں کہاں خرچ بھی کیا ہے۔ ایسا ایک خطبہ ہوتا تھا۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ جلسے کی دوسری تقریر ہوتی ہے، اس کا عنوان یہی ہوتا ہے، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی۔ ہاں جو اس اللہ میں تعالیٰ بھی نے یا فضل اس سے کیا ہے الگ بھی جو ہے نا مرزا طاہر اس سے الگ بھی دے دیتے تھے، پورا خطبہ ہوتا تھا جمعے کا ایک۔ نہیں آپ جو ہے نا ایک منٹ، میں وہ نظام کو آپ مکس کر رہے ہیں، میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں سر، میں تو اس کو ڈینائی نہیں کر رہا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو پورے سال کی جو ہوتی ہے وہ جلسہ سالانہ پر ہوتی ہے، دوسرے دن کی تقریر جو ہے خلیفہ وقت، کوئی بھی خلیفہ وقت، میں مرزا ناصر احمد صاحب سے سنتا آ رہا ہوں۔ ایک دن کے سال ہوتے ہیں شروع وقف جدید کا اور ایک تحریک جدید کا، وہ خطبے پہ ہوتا ہے، وہ اس سے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ چندے کی قسمیں ہیں نا، آپ لوگ لسٹیں پیش کرتے ہیں کہ ان کے چندوں کی قسمیں کیا ہیں، یہ دو علیحدہ تحریکیں ہیں، تو ان کے چندوں کا وہ خطبہ جمعہ میں وہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی اب آگے چلیں۔ دیکھیں آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ چندے کی قسمیں، کہہ رہا تھا 1998 میں مرزا طاہر جو تھے انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ اس سال عالمی طور پر پورا چندہ $98 ملین سے زیادہ تھا۔ آپ ایگری کرتے ہیں یا خطبہ نکالوں؟ نہیں آپ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے وہ۔ ہاں 2000 کے بعد آپ مجھے کوئی ایک خطبہ یا جلسہ سالانہ کے درمیانی دن جب یہ بات جو آپ نے کہی پیش کی جاتی ہے، کیا انہوں نے پچھلے سال بتایا عالمی طور پر کتنا چندہ اکٹھا ہوا؟
देखिए मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया ना, अब मुझे ये भी याद नहीं नहीं कि बताया, पिछले नहीं सर, 15-20 अर्ज तो साल सुन से लें। नहीं बताया। नहीं, अर्ज सुन लें, अर्ज सुन लें। ये जो मैंने तहरीकात का जिक्र किया है ना, नहीं नहीं, वो छोड़ दें, मैं अर्ज टोटल सुन लें चंदे ना की सर। बात कर। आप नहीं उस तरफ आ नहीं रहे। वो पूरा बताते हैं इस जमात से इतना इकट्ठा हुआ, इस जमात को, और उसकी पोजीशनें बताते हैं, पहली पोजीशन पे कौन सी जमात है, दूसरी पे, तीसरी पे, हर तहरीक। बताया पिछले साल कितना था टोटल चंदा नहीं हूँ मैं आलमी, इतने देखो, मैं इतने कोई डेटा तो नहीं लेके बैठा है ना। बताया ही नहीं। मुझे नहीं बताया, मुझे ये बताया, ये पता है कि तहरीक जदीद में हमबर्ग जो है पहली 3 जमातों में आता है। हाँ, लेकिन कितने पैसे दिए हमबर्ग ने, ये बताया? नहीं, ये भी बताया उन्होंने, अच्छा, कितने सब कुछ, दिए? सारी चीज़ें जमात के खोल के रख देना। हाँ ठीक है, तो आप ऐसा करें कि मैं आपसे कह रहा हूँ 2022 में आपका चंदा $39 मिलियन से कम था पूरी दुनिया का। आप इसके कॉन्ट्रेरी सबूत ले आए मेरे पास। नहीं, मैं किस वास्ते मनु तो ਉਹਦੇ नहीं ना, आप जमात को कहें भाई 2022 का पूरा चंदा की कलेक्शन सबूत के साथ दे दो। ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ कि जमात घट गई। बिल्कुल, इसको कहते हैं सारोगेट मार्कर। चलो ये फिर ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ नहीं नहीं, ये साइंस के मुसलमा असूल हैं। नॉट प्रैक्टिकेबल सर, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। आप अर्ज तो सुने, 1998 में एक तारिक करोड़ से साहब, कम दावा तारिक था साहब, जमा। या तारिक साहब ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ नहीं वो तो मजबूत नहीं लग रही। वो ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬਰਗ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੀ। हाँ देखें, अर्ज ये है कि आपका चंदा 70% के करीब कम हो गया। हाँ, ये आपका रिफ्लेक्शन है कि आपकी तादाद 1 करोड़ से कम थी तो तकरीबन $98 मिलियन से ज़्यादा था। तो आप कहते हैं आप 22 करोड़ हैं, आपका तो 220 मिलियन तो $1 पर पर्सन पर होना चाहिए था। ऐसा है ही नहीं। मेरा ये कहना है कि आप झूठ बोलते हुए ये भी नहीं सोचते नहीं। कि आपके अपने बच्चे उसको अच्छा कबूल ਹੁਣ नहीं ਸਾਡੇ करेंगे। ਝੂਠ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 2 ਅਰਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ बैतुल माल है। नहीं नहीं, वो हमारा मामला है, उसको नहीं, छोड़ हमारा मामला तो फिर हमारा मामला भी हमारा ही है ना, वो आपका तो दें। नहीं है। वो ज़कात देते हैं, वो एक अलग मसला है। नहीं ये भी आपसे अलग बस मसला है अब ना, इसका मुझे आप इजाज़त लोगों दें। से तो कोई ताल्लुक नहीं बनता। देखें, आप में आपकी से दलील किसी ने मैंने मेरी आप पर किसी उल्टा बात का दी। जवाब नहीं दिया, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। सर मैं आपकी दलील आप पर उल्टा रहा हूँ। पौने 2 अरब ਤਾਰਿਕ मुसलमान ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਭਾਈਆ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ है। एक नहीं नहीं, ये आपकी जमात की तादाद की रिफ्लेक्शन है आपका चंदा। किसी से पूछ लें, साइंस की जुबान में इन्हें सारोगेट मार्कर्स कहा जाता हाँ, है। तो सारोगेट मार्कस में अब मुसलमान जो है, फिर मुसलमानों को मुसलमान नहीं गिनना, क्योंकि वो एक जो नहीं नहीं, ये तो इस्लाम इधर का उधर की एक बातें हैं ना, मजहब नहीं सॉलिड अपना बातें तारिक करें। साहब होता शाह जी है। और तारिक साहब हमने जो सुना, तारिक साहब जो हमने सुना 1-2 वीडियो में कि बगैर चंदे के जो है मेंबर हो ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल हमें ये सही सुना है हमारी आपने। मालूमात ये है। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही लेकिन सुना है। हमारे किसी गलत यहाँ नहीं। कोई हमारे यहाँ ज़कात शो ना करे, छुपा कर ही दे तो वो कोई शो करना कोई जरूरी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, लेकिन अच्छा, आपके यहाँ मुझे जो आप चलता इजाजत है वो और दें। रिकॉर्ड देखें, वो भी भाग गए सारे लोग। तारिक साहब, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत है। नहीं तारिक जज़ाक साहब बड़े अल्लाह जी। अच्छे आदमी हैं, नहीं इनके साथ सख्ती ना किया करें मैं तारिक सर साहब के साथ। सादात दी मैं बहुत इज्जत करना, क्योंकि मेरे नबी पाक दी इतरत है, औलाद है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ है, जज़ाक अल्लाह, चले गए ने, कोई मसला हाँ जी, नहीं। इख्तलाफ राय हो सकता है। इख्तलाफ राय क्यों नहीं हो सकता? इख्तलाफ राय तो मैं एक अपना तारिक साहब एक गल जरा ना। हुक्म अच्छा, हुक्म अगर कोई जमात दा मैं शाह जी आप भी जरा मेरी थोड़ी रहनमाई करते चले गए ना। चले मैं गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਯਾਨੀ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਈ ਨੇਮ, ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਆ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? की कहे मन समझ नहीं आई। ਅਸਲ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ, हाँ ਉਹ जी, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ हाँ जी। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ।
ہاں جی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? کسی نو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے جی یہ نہیں جو کہنا چاہیے۔ ایول اسپرٹ ہے یہاں جو بکواس کر کے گیا ہے اس کو تو آپ نے الاؤ کر دیا، گند سارا اس نے میں بکا ہے. نہیں، اس اس نے کو تو میں نے کچھ بھی نہیں جواب دیا تھا کہ آگے میرے سے گالی نہیں نکالنا جوان شروع صاحب ہو میری گیا. موجود نہیں، ایسے نہیں، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ زیادتی نہیں آپ کر رہے، آپ نے اسی براڈ پہ وہ کیا جی جیڑی طارق گل صاحب کرتا ادھر رہے. ہی تھے، میری بات سنیں، طارق صاحب ادھر تھے، ان کو نہیں مجھے مسئلہ آپ نے ہوا تو نیچے اتار دیا تھا اس وقت. نہیں، نہیں کوئی نہیں ایسی بات ایک نہیں منٹ اپنا علی جوان تو صاحب کوئی ایسی ہوش گیا بات نہیں پلیز تو ہوش گیا وہ طارق صاحب جی گل کر رہے ہیں میں سمجھ گیا ویل شاہ جی جو نہیں، کوئی آپ میرے بات کر موجودگی رہے میں ہیں دیکھیں نہیں طارق صاحب میری میری بات سن موجودگی میں اب یہ آپ جوان صاحب نے زیادتی کی ہے ہاں زیادتی آپ میری کی ہے، چوہان موجودگی آپ صاحب میں نے یہاں کوئی پہ ایسی کر بات رہے تھے سارا کچھ، میری آپ عرض نے تو سن اس کو نہیں طارق بھائی روکا. کسی ایک منٹ ذرا ایک منٹ ذرا انہوں نے کیا کہا ہے بتائیں، انہوں نے کیا کہا ہے ایک بتائیں منٹ جوان صاحب ایک وہ میری گند منٹ موجودگی بک میں رہا کیا کہا تھا ہے انہوں نے میری موجودگی میں انہوں مرزا نے کیا صاحب کے کہا ہے متعلق. جوان صاحب میری موجودگی میں انہوں نے کیا کہا ہے بتائیے؟ نہیں میں آپ کی وجود کی بات نہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے وہ نہیں، اب مجھے سارا تو بکواس. سوال ان سے دیکھیں اب دیکھیں چوہان صاحب اب آپ غلط کرتے ہیں نا، میری طارق صاحب سے بات ہو رہا ہے، آپ ذرا رکیں. اس کا مطلب ایک نے کوئی غلط کیا دوسرا بھی تو میں غلط کرے آپ گا، کو تو یہ کہہ آپ ہی کہہ نہیں رہے رہا ہیں. بھائی، میں تو کہہ تو رہا بھائی ہوں یہ میری براڈ گفتگو اس چوہان براڈ صاحب میری گفتگو تو مکمل ہو لینے دینا. آپ کو تو نہیں میں کہہ رہا. نہیں آپ نے چوہان صاحب طارق پھر صاحب میری ان کی بات بات بولی ہو لینے دینا، آپ بیچ میں بولنے لگ پڑے، 2 منٹ صبر کر. میں تو طارق صاحب سے بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے جواب دے دیا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر آپ کا اختلاف بھی ہے تو آپ دوسری پارٹی کے سربراہ کو بانی کو آپ کے لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو ذرا روکیے، بس اتنی عرض کروں گا. یہ پھر جواب میں کوئی آپ کی طرف بھی وہ تیر پھینکے گا تو پھر پریشانی ہوگی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں بات ہے کہ جس طرح وہ طارق صاحب کہہ رہے تھے نا طارق صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ وہ غلط بات کہہ رہے تھے، آپ نے کہا میرے سامنے کسی نے نہیں کہا. ہاں میں بالکل نہیں سنا، میں نے کچھ بھی، جب میں ٹھیک ہے حاضر ہوا اب روڈ کے اوپر آپ تو جو انہوں نے بات کر رہے ہیں وہ میرے سامنے تو کسی نے کسی کی پارٹی دیکھیں نے شاہ صاحب طارق صاحب آئے ہیں، میں نے سب سے پہلے کیا کہ طارق صاحب کوئی بات کرنی ہے، انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں بات کرنے، پھر انہوں پر شاہ صاحب کو میں نے بولا کہ طارق صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا مجھے پتا، ان کے ہوتے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ایسا کریں وہ سید اگر ہولی اسپرٹ صاحب تشریف لے آئیں تو یہ چوہان صاحب کی اور ان دونوں کے آپس میں بات کروا ہاں دیں، جی ٹھیک ہے وہ جی؟ ان کی کروائیں میرا جتنا نہیں وہ آپ نہیں، ریلیونٹ یہ تھا. طارق چوہان صاحب نہیں آپ نہیں، آپ نہ آیا جی کریں جی بیچ میں. یہ نہیں طارق نہیں چوہان صاحب اور وہ جو سید صاحب ہیں ان دونوں کی بات اگر پاسبل ہو کروا دیں. میرا خیال ہے وہ سید صاحب کی جڑی تو میٹنگ ہے اسی کہہ رہے اسی کہ میں نے جانا تھوڑی بات کر لیں. نہیں پچھلے دن بھی نا طارق صاحب میرے پاس ریکارڈنگ ہے شاہ صاحب، پچھلے دن بھی میرے پاس میری ریکارڈنگ ہے یہ اپنے طارق چوہان صاحب بڑا بلا کہ نا شاہ صاحب کو اتر گئے تھے تو میں نے اگنور کر دیا تھا. اپنی دفعہ نا طارق صاحب بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کل کی بات نہ کریں کہ نہیں، اپنی چلو دفعہ ٹھیک ہو طارق گیا. صاحب بھول میں شاہ جاتے جی ہیں. گل ہے کہ جڑی چیز تسی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے گی، کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے بس. ہاں بس ٹھیک ہے، بس جب دھیان اگر رکھنا کوئی جناب. بندہ بحث سے آ رہی ہو، اگر بندہ کوئی کسی کو نیچے اتار دے سمجھنا چاہیے کہ شاہ یار جی بات بڑھے نا شاہ صاحب کے نہیں. میں تہاڈی شخصیت تو ایک فائدہ چکاں گا کہ جڑے تھلے کمنٹ چ ساڈی دل آزاری کردے نے، کم از کم ساڈے بیٹھے ہیں جڑا یا تو کمنٹ میوٹ ہونا کون چاہیے. جے دسو ذرا انہوں میوٹ کر دینا، تسی دس رہو کیڑا نہیں بندہ نہیں ہے. ہوں اتنے چلے گئے نے، ہوں میں انہوں دا کی کہنا، میں ویسے بھی ہوں تھوڑا جہا میں اپنا بزی ہون لگا. تے بہت اچھا ہے جی تہاڈے نال گل کر کے اچھا لگا، جزاک اللہ. السلام علیکم. پیر صاحب میں نے وہ فائل میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے تو میں نے عامر بھائی کو بھیج دی، وہ آپ کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. پیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ پیر صاحب مصروف ہوں گے، ویسے بات سنتے ہیں، بات کر لیں کوئی. میرا خیال چلے گئے، چوہان صاحب بھی چلے گئے، سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے. نہیں چوہان صاحب کو اس ٹائم اس لیے مارا تھا وہ بات چاہ رہی تھی
پچھلی باتیں نہیں کرتے جب بحث کر رہا ہوئے تو بندہ کہ دونوں میں سے ہمارا ایک کو تو کارنا ہی پڑتا ہے نا کہ نہیں کہ بندہ براٹ کھڑا کر کے تو ایک دوسرے کی باتیں شروع کر دیں. ہاں ہاں صحیح. بہرحال چلا گیا وہ پیر شاہ صاحب پہ بول کے چلا گیا پھر سید ولی صاحب پر. اسمبلی میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے جیسے شاہ صاحب نے بتایا, انہوں نے بھی ان کو رد کر دیا, پھر سپریم کورٹ میں بھی گئے رد کر دیا. تو انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے کیوں نہیں, ہیگ میں چلے جائیں, چیلنج کریں. السلام علیکم. نہیں محمد صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے؟